نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گر تو خواہی مسلمان زیستن، گر تو خواہی مسلمان زیستن، گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن نیست ممکن نیست ممکن از قرآن زیستن. گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن نیست ممکن از قرآن زیستن. قرآن مجید فرقان حمید سورہ الرعد سے آیا مقدسہ نمبر 38 37 اور 38 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور آج کا ہمارا درس پاک پھر احمد عیسیٰ کی زبر زیر پیش کے جو جاہلانہ اصول بیان کیے ہیں اس پر ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا اصول جو اللہ نے بیان فرما دیا ہے، دنیا کائنات اس اصول، اس اسلوب اور اس کے مضامین اس جیسے دنیا کائنات میں زور لگاتے ضرور آئے ہیں لیکن بنا نہیں سکے. اب احمد عیسیٰ بھی ایک جہلانہ گفتگو کرتا ہے. جار آگے نہ آتا ہے، حالانکہ جار کا معنی عربی میں یہ ہے کہ
جر کو کہتے ہیں زیر کو، زیر ہونا، لیکن یہاں جر جس کا معنی یہ لیتا ہے جہلانہ گفتگو، جر کا معنی جاری، کنٹینیو رہنے والا، یہ اس کا علم ہے۔ عربی میں جر کہتے ہیں زیر کو، نیچے جو زیر ہوتی ہے، اور یہ جر کا معنی یہ لیتا ہے، جر کا معنی کنٹینیو لینے والا، وہ زیر کی صورت میں آئے، وہ زبر کی صورت میں آئے، وہ پیش کی صورت میں آئے، انتہائی جہلانہ گفتگو۔ اب میں پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اصول جو انہوں نے مقرر فرمائے تھے قرآن پاک سے ہمارے لیے، ہمیں سہولت ہو جائے، انہوں نے ایک قاعدہ بڑا پکا بیان کیا، اور ہر ناو والا، ہر سرب پڑھنے والا اس قاعدے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ وہ کیا قاعدہ ہے کہ کلو فاعل مرفوع، ہر فعل کے بعد جو کام کرنے والا یا جس چیز کا ذکر ہوگا فاعل کی صورت میں، وہ مرفوع ہوگا۔ جیسے ضربا زیدن، مارا زید نے، اب زید کیا ہے؟ فاعل، ضربا زیدن، زید کیا ہے؟ فاعل۔ آگے پتہ چلانا ہے کہ کس کو مارا ہے۔ اگر نام ہے، نام یاد، تو ہم کہیں گے امرن، زید نے امر کو مارا ہے، پینٹی لگائیے۔ اب امر کی جو ہے نا دو زبر آ گئی، اب وہ کیا ہے؟ امر مفعول، یعنی جس پر کام واقع ہوا، جس پر مار واقع ہوئی، اسے حضرت علی نے کیا کہا کہ کلو مفعول منصوب، کلو مفعول منصوب، تمام مفعول وہ منصوب ہوں گے، یعنی ان پر زبر دی جائے گی۔ آسان سا قاعدہ ہے۔ اب یہاں میں نے جو آیا مقدسہ پڑھی ہے، اس میں بھی زبر کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ ارسال سے لفظ ہے، ارسال، جس کا مولویوں کو ترجمہ نہیں آتا تو آمد ایسا کھچ کو، چبڑ زمانے کو مفہوم مانا آتا ہے، کھچ زمانے کی۔ یہ لفظ رسول سے ہے، اور اس کی مصدر ارسال بعد افعال پہ جا کے ہو گئی۔ اور گستاخانہ لفظ کہتے ہیں، رسول کا معنی ہے ڈاکیا، ہم تو اسے ڈاکیا ماننے کے لیے بھی نہیں تیار، چبڑ کو، لوز کریکٹر کو۔ پھر اکثر نئے داڑھی کسی کو جتنی کسی کی ضرورت ہو تو ہم اس کو بیٹی کے بھیج دیتے ہیں، ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو اپنے گھر تو پہلے بھیج، ہمیں ضرورت نہیں، ہماری تو تیرے سے داڑھی بڑی ہے الحمدللہ، تیرے منہ پہ جو آ جائے تو گوں ہے، سر پہ تیرے گوں ہے، یعنی گندگی۔ گوں پنجابی کا لفظ یہ سمجھتا ہے، اگر اس کے ماننے والے نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے، اس کے یہ سمجھتا ہے۔ قرآن پاک نے اپنا اسلوب اپنا رکھا ہے، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، گر تو خواہی مسلمان زیستن، اگر تو چاہتا ہے کہ میں مسلمان بنوں، پکا مسلمان رہوں، اور مجھے اسلام کا پتہ چلے، اور میں صحیح طریقے سے مسلمان بنوں، آگے کیا فرمایا؟ ممکن، نیست ممکن، نیست ممکن، یہ دل میں خیال ہی نہ کر
یہ دل میں کبھی تصور ہی نہ لانا کہ قرآن پڑھے، قرآن کو سمجھے بغیر تو مسلمان صحیح بن سکتا ہے۔ نیست ممکن بجز قرآن زیستن، یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی مسلمان بن جائے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے اسلوب، قرآن پاک کے مضامین، قرآن پاک کی کہانیاں، قرآن پاک کے قصے، اساطیر الاول، ان کو سمجھ کر پھر اپنے آپ پر اس کو لاگو کر، یہی مسلمانوں کا عمل ہے۔ اللہ پکا عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سمجھ عطا ہے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے۔ کیونکہ احمد عیسیٰ کے پاس ایک آدھی آیت آ جائے نا تو کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ حالانکہ کسی مسلمان نے اس سے کبھی کوئی انکار نہیں کیا، اور نہ ہی انکار کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک اتارا جو مسلمانوں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ ہاں، اس کی جہالت میں ضرور بتا دیتا ہوں، پڑھتا بڑا زبردست ہے۔ لقد انزلنا، علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، نا سے مراد نون زبر الف نا جو ہے یا نام ہے، اس سے مراد ہم ہے۔ نون زبر نا جہاں کہیں بھی لکھا ہو نا، جہاں کہیں بھی، وہ نون عرابی ہو، نون قطنی ہو، نون زبر نا لکھا ہونا چاہیے۔ اب نون زبر نا سے یہ کیا مراد لے گا؟ ہم، جس طرح یسالونا کی تشریح کرتا ہے، اس میں نون عرابی ہے، متکلم کا نون نہیں، لیکن اس نے بنا دیا کیا؟ یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، واہ جو ہے حال کا ترجمہ دے رہی ہے، واہ کو کیا بنایا مجھے یاد نہیں رہا۔ اسی طرح نون زبر نا جو ہے نا، نون زبر نا، اس سے مراد ہم، حالانکہ وہاں ہم کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ قرآن پاک کے اصول اور قرآن پاک کے اسلوب اور قرآن پاک کے قاعدے اور قرآن پاک کے قوانین کے مطابق وہاں ہم کا کوئی ترجمہ ہی نہیں نکلتا، بلکہ علماء کرام کو، مولویوں کو جھیکا دکھانے کے لیے مولویوں سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب ہے، ہم سے نہیں پوچھتے۔ تو چبڑا آدمی ہے، تجھے تو یسالونا کا نہیں پتا کہ اس کو کیسے بناتی ہیں، تجھ سے کون پوچھے؟ اب اس کے قاعدے کے مطابق جو اس نے بیان کیا ہے، زبر زیر پیش کا، زبروں کے دو زبر آئے نا تو آگے الف لگا کے کیا کرتے ہیں؟ اس کو باندھتے ہیں، پیچھے سے پیچھے چلا جائے۔ مثال اس کی دی کہ جیسے پانی، نہر چل رہی ہو نا، نہر چل رہی ہو تو پانی آگے جا رہا ہے، تو ہم نے پانی پیچھے ہٹانا ہے تو کیا کرے گی؟ آگے بند باندھے گی، آگے بند باندھے گی۔ اور خبیث دے پترا اور لانتی دے پترا اور حرام اتل بعد ذالک زنیم، قرآن پاک نے جو کہا حرام زادے۔ اب اسی آیہ مقدسہ کو دیکھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، تیرا کہہ رہا ہے کہ آگے بند باندھا گیا، الف لگا دیا گیا، اوپر دو زبر لگا دی گئی۔ وَلَقَدْ، اے محبوب ضرور بھیجے ہم نے، ارسلنا، ارسال سے جو میں بتا رہا تھا، ارسال سے یہ مصدر ہے، ارسال مصدر، اس سے یہ ماضی ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، آخری صیغہ 14واں صیغہ ماضی کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ والا قد، تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں کان دیے گئے، تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں سوچ بچار دی گئی ہے،
اب سوچو سارے مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے احمد عیسیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے اپنا، جو جہلانہ قاعدہ ہے، اس کو میں بھی نہیں مانتا، لیکن یہ اپنے قاعدے سے اب مکر جائے گا۔ آگے لفظ ہے، یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام پر 1400 سال پہلے اترا، اور 1400 سال پہلے کی بھی تاریخ ہمارے ساتھ تو پھر اللہ نے چلنا ہی ہے، اللہ کے قرآن نے بھی چلنا ہے، نبی علیہ السلام کے نام نے بھی چلنا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی چلنا ہے، قبر میں بھی نبی علیہ السلام نے آنا ہے، وہاں بھی نبی علیہ السلام موجود ہوں گے، اور اللہ کے فرشتے بھی موجود ہوں گے، وہاں بھی ہمارے ساتھ تو نبی علیہ السلام نے ہر وقت چلنا ہے، ہمارے ساتھ رب نے بھی چلنا ہے، ہمارے ساتھ قرآن نے بھی چلنا ہے۔ ہم تو اس کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، بالکل اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن جن کو تکلیف ہے، جدی پشتی تکلیف ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی تکلیف، اس کو بھی بڑی تکلیف۔ اب اس نے قاعدہ بیان کیا ہے 2 زبروں کا، 2 زبر لگائی کہ آگے نہ اوپر، آگے الف لگا کے بند باندھ دیا۔ اب اس کے قاعدے کے مطابق پوچھو اس سے، رب فرما رہا ہے نبی علیہ السلام کو 1400 سال پہلے فرما رہا ہے، اور ضرور 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 تمہیں کان دیے گئے، تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں زبان دی گئی، تمہیں سوچ بچار دیا گیا۔ سوچو، اب سارے مل کے بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچو اور اس کے منہ پہ لتر مارو احمد عیسیٰ کے، کہ اپنا قاعدہ تو نے بیان کیا ہے کہ آگے بند باندھا گیا ہے، بند باندھا گیا ہے، کس کا بند باندھا گیا ہے؟ ضرور 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 بھیجے ہم نے رسولن، بہت سے رسول، پھر اس بند کی اللہ تشریح فرما رہا ہے۔ احمد عیسیٰ کی جہالت کو سامنے مد نظر رکھو۔ من قبلی کا محبوب، آپ سے پہلے، آپ کے آنے پر ہم نے بند باندھ ڈالا، بند باندھ دیا۔ اب یہ کہاں سے رسول بن گیا؟ یہ سوچو، احمد عیسیٰ کے ماننے والے سوچو، اپنا جس نے اصول اور قاعدہ بنایا اس قاعدے پر اسے کہو پکا رہے، نہیں پکا رہتا تو منہ پہ لتر مارو، چھتر مارو۔ اس نے ختم نبوت کا تو کیا کہتے ہیں دجل چاک کر دیا۔ اب یہ بتائے کہ اس نے خود ہی تو بھونکا ہے، خود ہی بیان کیا ہے کہ آگے بند باندھنا ہو تو آگے 2 زبریں دے کر آگے الف لگا دیتے ہیں، الف لام 2 زبر الف لن، رسولن، یہاں بند باندھا گیا۔ اب پتہ چلا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جلدی سے پتہ کراؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ضرور ہم نے بھیجا تمام رسولوں کو، رسولن جمع ہے، رسولن، رسول کی جمع رسول، اور آگے لام 2 زبر لن آیا، آگے الف لگایا، باندھ دیا۔ اس کے قاعدے کے مطابق، اس کے اسلوب کے مطابق، اس کے جہالت کے مطابق، اس کے قاعدے کے مطابق اللہ نے باندھ ڈالا۔ اب کوئی رسول نہیں آیا تو پھر یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ بھی حرام زادہ اور غلام احمد قادیانی بھی حرام زادہ، جتنے بھی رسول ہوئے وہ سارے کے سارے حرام زادے انہی کے قانون کے بتائے ہوئے، خاص طور احمد عیسیٰ کا قانون بتایا ہوا۔ جب بند باندھنا، پکا بند باندھنا ہو تو آگے الف لگا کے اوپر 2 زبر لگاتے ہیں۔ احمد عیسیٰ کے سننے والوں، ماننے والوں، ذرا اس پر توجہ دو، ذرا غور کرو۔ اس لیے وَلَقَدْ اللہ نے فرمایا، اور ضرور تم کو آنکھیں دی گئی ہیں، سوچ بچار دیا گیا ہے، عقل دی گئی ہے، کان دیے گئے ہیں، سب کچھ دیا گیا ہے۔ اب احمد عیسیٰ کے قاعدے کے مطابق رسولن
باندھ دیا اللہ نے. ہمیں پتہ ہے کہ ارسلنا فعل ہے اور نون جو متکلم کی ہے وہ فاعل ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے ارسال کیا، ہم نے ارسال کیا، ہم نے رسولوں کو ارسال کیا، رسولوں کو بھیجا، ہم نے پیغام رساں بھیجے، پیغام رساں ہم نے بھیجے. یہاں لفظ ارسلنا اور رسولن کا دونوں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ضرور ہم نے پیغام رساں بھیجے، رسولن پیغام رساں بھیجے. اب آگے اللہ نے باندھا اس قاعدے کے مطابق جو احمد عیسیٰ نے بیان کیا ہے. دو زبرہ آ گئی، آگے الف آ گیا، باندھ آ گیا. اب کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا محبوب من قبل کا، آپ سے پہلے جو بھیجے اور آپ تک آ کر اللہ نے باندھ ڈالا. اب احمد عیسیٰ سے پوچھو کہ تیرا تو قاعدہ ہے کہ آگے کوئی اب آ نہیں سکتا، تو یہ ملوٹے نے اپنا قاعدہ جو نکالا تیری زبان کا، تو جو تو نے بیان کیا ہے اس کے مطابق رسولوں کا باندھا گیا ہے، اور تو کہتا ہے خاتم آ جو تو ایسے ہو گیا، تو پھر تیرے پہ لعنت ہے. اور ہم ماننے پر بھی، جو ہم تجھے مانتے ہیں ہم پر بھی لعنت ہے خدا کی، کہ اپنا قاعدہ اور اسلوب جو ہے اس کے مطابق تم پکے نہیں رہ سکتے. اب یہ زبر زیر پیش کا جو اس نے چیپٹر بیان کیا ہے، جو اپنا اس نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہے، اسی کو سنو. تمہارے پاس اس کے لنک ہیں، پہلے میں نے پہلی اپنا ویڈیو جو بھیجی ہے اس میں نے اس کی وہ زبر زیر پیش کی چند چیزیں پہلے ابتدا میں سنائی ہیں. اب وہ دوبارہ تم سنو اور اس قاعدے کے مطابق اس سے سوالات کرو، پوچھو کہ یہاں قاعدہ جو قانون ہے وہ یہی ہے کہ اب باندھا گیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ضرور بھیجے ہم نے بہت سے رسول، من قبل کا، بہت سے رسولوں کو بھیجا آپ سے پہلے، اور پھر اللہ نے بھیج کر نبی علیہ السلام پر آ کر باندھ ڈالا. رسولن اب پیچھے رہیں گے، نبی کے آگے کوئی نہیں ہوگا. نبی کے آگے کوئی نہیں ہوگا. اب نبی کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام پر اللہ نے باندھ ڈالا. اب یہ قاعدہ، یہ قانون احمد عیسیٰ پر پرفیکٹ آتا ہے کہ یہ اب جھوٹا ہے، پرفیکٹ آتا ہے کہ یہ جھوٹا اور جھوٹ بولتا ہے. اور وہ جو آیا مقدسہ ہے نا سورۃ نساء کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ اس پر پرفیکٹ آتی ہے، جس کا معنی لا علیحدہ ہو گیا، لام زبر لا، اس کا معنی نہیں ہے، آن کا معنی توجہ دینا ہے، تو وہ اس نے لعنت کی جو تشریح کی ہے. چلو اسی لعنت پہ بھی رہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ اللہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کا اللہ تو دیتا ہے، کائنات ہے، ساری کائنات اس پہ جو لٹو ہے. بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. چلو اب اللہ نے فرمایا من قبل کا، پھر تشریح کر دی محبوب آپ سے پہلے جو رسول ہوئے ہیں ان کا میں نے باندھ ڈالا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں، ان کے جوڑے بنائے. وَذُرِّيَّةً، اور ان کی اولاد بھی بنائی، ان کو اولاد بھی عطا فرمائی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی ایک رسول بھی، کیونکہ رسول ان ہو گیا نا، جمع ہوگی. یہ ہے علم احمد عیسیٰ کا، جو احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے پھوٹ کے نکلتا ہے، اور محمد کے فلٹر سے علم آتا ہے. وہ علم جس علم پہ خدا کی لعنت کرنے کو دل چاہتا ہے کہ خدا اس ایسے علم پر لعنت کرے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ
بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ جو بغیر اللہ کی نشانی کے آیا ہو، اللہ نے کوئی نہ کوئی اسے نشانی عطا فرمائی۔ اور احمد عیسیٰ اپنے آپ کو رسول بھی کہلاتا ہے، اور جب کوئی چیز پوچھے اپنے وقت پہ بتاؤں گا، وقت پہ پتا ہو، اوپر سے یہ نہیں پتا کہ رسولن بن کیا رہا ہے۔ چلو میں تھوڑی عربی گرامر بناؤں، بتا دوں، بتا دیا نا، وَلَقَدْ ارسلنا، ارسلنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ، رسولن اس کا مفعول، رسولوں کو بھیجا، من حرف جار یا من حرف جر، جاری رہنا، جاری جاری، یہ احمد عیسیٰ کا قاعدہ ہے، یہاں نہیں۔ حروف جر یا جار آ جائے تو وہ اپنے اسم کو زیر کرتا ہے۔ آگے اسم کیا ہے؟ قبل، من قبل۔ اب لام زیر لی کیوں ہوا ہے؟ من قبل لی کیوں ہوا ہے؟ من کی وجہ سے، من کی وجہ سے، من قبلک، من قبلی، کا ضمیر ہے، آپ سے پہلے، کا سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، احمد عیسیٰ کی نہیں۔ یہ تو چوڑا ہے، انتہائی چوڑا جہل۔ من حروف جار یا من حروف جر، قبل اس کا مجرور اور مضاف۔ اب کا زبر کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار ہوا مجرور کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل ارسلنا کا، اس کے متعلق ہو گیا، اس کے متعلق بات ہے۔ وجعلنا، اور جعلنا یہ بھی جمع متکلم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف۔ اور باب جعل یجعل، باب فاتحہ یفتح، جعل یجعل، اسی سے جعلنا ماضی فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب یہ بھی فعل ہے، اور اس میں فاعل کون ہے؟ اللہ خود، جعلنا، اور بنایا ہم نے، دیا ہم نے ان نبیوں کو، بنائی ہم نے ان نبیوں کی بیوییں، لہم ازواجا، ان کی بیویاں بنائی، لام جار، لام جر، لام جر، حروف جر، ہم مجرور، ازواجن مفعول بن رہا ہے جعلنا کا، اور ذریتن دوسرا مفعول، معطوف علیہ معطوف ہو کے، جعلنا فعل ماضی معروف، اور لہم لا حرف جار، ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جعلنا کا، ازواجن اسم مفعول مضاف علیہ، اور ذریتن معطوف، معطوف واو عاطفہ، معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول ہوا جعلنا کا۔ اب جعلنا اپنے متعلق سے یعنی لہم سے مل کر اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ احمد عیسیٰ کو تو یہ نہیں پتا، ازواجن ہوگا تو اپنا جن دو زبر جن ہو گیا نا، تو آگے نہیں بند کر دیا، بند لگا دیا،
انبیاء کے ساتھ ازواج کو مختص کر کے بند لگا دیا، اور اب کسی کی زوجہ نہیں ہوگی احمد عیسیٰ کے قاعدے کے مطابق، اللہ کے قاعدے کے مطابق نہیں۔ ازواج جانا آ گیا نا، تو اب آگے کسی، کیونکہ بند آ گیا ہے نا۔ یہ ہے جہلوں کا قاعدہ، جہالت برا قاعدہ۔ چلو آگے پڑھ لیتے، تو اس کی آیا مقدسہ کا ترجمہ میں کر تو دیا، ترجمہ میں پورا۔ اللہ باذن اللہ، آگے فرمایا لکل اجل کتاب، اور ہر ایک کی سٹوری، اب جو یہ بیان کرتا ہر ایک کی سٹوری، ہر ایک کی سٹوری، ہر ایک لکل اجل کتاب، ہر ایک کی سٹوری اس کی کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ وہ اپنی اپنی سٹوری قیامت تک پڑھ لے گا، اور اللہ نے اپنے انبیاء کو جو نشانیاں دی ہیں وہ بھی کتاب تھی، اور اس میں امتوں کا حال اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیان فرما دیا، وہ بھی کتابیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کتاب دی، اور ہر ایک امت کا اس میں حال احوال بیان کیا، اور ہمارا حال احوال قرآن پاک میں بیان کیا۔ اس لیے ابتدا میں نے وہ بڑا اچھا اور اعلیٰ شعر پڑھا ہے، گر تو خواہی مسلمان زیستن، گر تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو سمجھے بھی نہ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی بنا لے۔ کلمہ تو گوگا مسلمان، اپنا نام تو انہوں نے رکھوا لیا ہے۔ اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو قرآن کو سمجھ، قرآن کو جان، قرآن کو پہچان، اور قرآن کے ذریعے جھوٹے نبیوں کی منہ پہ چھتر مار، اور ان کی گرامر پکڑ کے ان پہ منہ پہ مار، اور خود بھی گرامر کرتے ہوئے، اگر دیکھو سمجھنے والا سوال کرنے والا ہو تو یہاں ہے۔ بات تو اب ختم ہو گئی ہے، ایک آیا قدسہ کی میں نے اب تشریح کرنی تھی، پہلے بھی تھوڑی سی کی ہے لیکن پوری نہ کر سکا، تو آج میں نے وہ پوری کر دی ہے۔ وہ بھی